तीन जानवर ऐसे हैं जो घर में आए तो अपने साथ बेपनाह दौलत और बरकत लाते हैं, जबकि तीन जानवर ऐसे भी हैं जिनका घर में आना गुर्बत, इफलास और रिजक की तंगी का सबब बनता है। बाज औकात हमारे घरों में रिजक की तंगी या बेबरकती ऐसी होती है कि हम लाख कोशिश के बावजूद भी परेशानियों के दलदल से बाहर नहीं निकल पाते। हम सब ये सोचते हैं कि आखिर मेहनत के बावजूद बरकत क्यों नहीं। इस्लामी तालीमात और हिकमत में कुछ ऐसे वाज़ेह इशारे बताए गए हैं जो हमें ये समझने में मदद देते हैं कि हमारे आसपास मौजूद कौन सी मखलूक बरकत का बाइस है और कौन सी नहुसत का। आज की इस वीडियो में मैं आपको इन जानवरों की हकीकत और उनके पसे मंजर के बारे में तफसील से बताऊंगा ताकि आप अपने घरों को आजमाइशों से बचा सके और बरकतों को अपने घर का रास्ता दिखा सके। यह मौजू बहुत अहम है, इसलिए मेरी इस गुफ्तगू को आखिर तक लाजमी सुनिए। मोहतरम नाजरीन, अब बात करते हैं उन तीन जानवरों की जिनका घर में बसेरा करना, कसरत से आना या रहना इस्लामी और हकीमाना नुक्ता ए नजर से अच्छा नहीं समझा जाता और ये घर में रिजक की तंगी और मुसीबतों का सबब बनते हैं। चील एक इंतहाई तेज रफ्तार और शिकारी परिंदा है। आपने ये बात तो जरूर सुनी होगी कि आसमान का राजा अखाब या शाहीन को माना जाता है, लेकिन चील एक ऐसा परिंदा है जो अपनी चुस्ती की वजह से बाज औकात शाहीन का शिकार भी चुरा लेती। अक्सर देखा गया है कि कुछ घरों की छतों पर चीलें बहुत ज्यादा तादाद में या कसरत से आकर बैठती हैं। हमारे बुजुर्गों और दाना लोगों का कहना है कि घर की छत पर चील का मुसलसल आना या सुबह दोपहर के वक्त बैठना अच्छा शगुन नहीं माना जाता। यह इस बात की अलामत समझा जाता है कि इस घर पर अनकरीब कोई बड़ी मुसीबत, परेशानी या रिजक की शदीद तंगी आने वाली है। दूसरा जानवर जिसका घर में आकर रहने लग जाना और हर कोने में बस जाना मनहूस समझा जाता है वह मकड़ी है। मकड़ी की वजह से घर में तंगी और मुसीबतें आती हैं। यहाँ एक बात वाजह करना बहुत जरूरी है कि मकड़ी बजात खुद कोई मनहूस जानवर नहीं है, क्योंकि इसी मकड़ी ने हिजरत मदीना के तारीखी मौके पर गार ए सौर के दहाने पर जाला बुनकर हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुफार से हिफाजत की थी। लेकिन मकड़ी की बद दुआ बहुत खतरनाक हो। मकड़ी उस वक्त बद दुआ देती है जब उसका मुकम्मल तौर पर बना हुआ जाला अचानक और बेदर्दी से तोड़ दिया जाए। इसीलिए दाना लोग फरमाते हैं कि घर में मकड़ी का जाला कभी मुकम्मल न हो। जैसे ही मकड़ी किसी कोने में जाला बुनना शुरू करे उसे फौरन साफ कर दे। तीसरा हैवान जो घर में न सिर्फ बेबरकती लाता है बल्कि खतरनाक बीमारियों का सबब भी बनता है वह लाल बेग। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह का एक इंतहाई अहम फरमान है, तमाम हशरातुल अरज में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन लाल बेग है। ये इंसान का ऐसा पोशीदा दुश्मन है जो हर वक्त गंदगी फैलाने और नुकसान पहुंचाने की ताक में रहता है। अगर आपके घर में लाल बेग कसरत से नजर आने लगे तो समझ जाएं कि बरकत उठा। साइंसी तहकीक भी इस बात की तस्दीक करती है कि घर में लाल बेगों का ज्यादा होना दिल की बीमारियों की बड़ी वजह है। लाल बेग एक खास किस्म का केमिकल छोड़ते हैं जो इंसानी दिल को कमजोर करता है और हार्ट अटैक का बाइस बनता है। साइंसी और इस्लामी दोनों लिहाज से इनका घर में होना रिजक की तंगी और बर्बादी लाता है, इसलिए फौरन इनके खात्मे का इंतजाम करें। वो तीन जानवर जो घर में दौलत और बरकत लाते हैं, आइए अब उन खुश किस्मत जानवरों और परिंदों का जिक्र करते हैं जिनका घर में आना, बसेरा करना या घोंसला बनाना बेपनाह बरकत, दौलत और रिजक में इजाफे की अलामत है। शहद की मक्खी। शहद का शुमार नबी एक करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा तरीन गिज्जाओं में होता है और अल्लाह तबारक व तआला ने शहद और शहद की मक्खी दोनों के अंदर खुसूसी बरकत और शिफा रखी। जिस घर के पास से या जिसकी छत के आसपास से शहद की मक्खियां कसरत से गुजरती हैं वह घर बहुत मुबारक मान। और अगर ये मक्खियां आकर आपके घर की किसी दीवार, छत या कोने में अपना छत्ता बना लेती तो ये इस बात की वाजह और यकीनी निशानी है कि इस घर में अब रिजक और बरकत के दरवाजे खुलने वाले। 2. चिड़िया। चिड़िया एक इंतहाई मासूम, बेजुबान और प्यारी मखलूक है। घर के आंगन में चिड़ियों का चहचहाना वैसे ही दिल को सुकून देता है, लेकिन
اسلامی روایت اور بزرگوں کے تجربات کے مطابق گھر میں چڑیا کا گھونسلہ بنانا بہت ہی زیادہ مبارک مانا جاتا ہے۔ اگر چڑیا آپ کے گھر کی کسی سرخی، پنکھے یا کونے میں گھونسلہ بنا لے تو اسے کبھی بھی نقصان نہ ہو۔ نظر بزرگوں کا کہنا ہے کہ چڑیا کا یہ معمول ہوتا ہے کہ وہ صبح سویرے اپنے گھونسلے سے اڑنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد ثنا کرتی ہے، سبحان اللہ کا ورد کرتی اور اللہ سے یہ دعا مانگتی ہے، یا اللہ نہ صرف مجھے رزق عطا کر بلکہ جس گھر میں نے گھونسلہ بنایا ہے اس گھر والوں پر بھی رزق کی تنگی نہ آنے دے۔ تیسرا جانور جس کا گھر میں آنا رہنا یا بچے دینا بے پناہ دولت اور خوشحالی لاتا ہے وہ بلی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً بلی ہرگز ناپاک نہیں ہے بلکہ یہ تو تمہارے گھروں میں کثرت سے آنے جانے والی مخلوق ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلی اس قدر پسند تھی کہ روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلی کے برتن میں بچے ہوئے پانی سے وجہ تک فرما لیتے تھے۔ بلی کی دعا اور بد دعا دونوں سیدھی عرش تک جاتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بلی آتی ہے اور آپ اپنی حیثیت کے مطابق اسے روٹی کا ٹکڑا ڈال دیتے ہیں، دودھ یا پانی کا بندوبست کر دیتے ہیں تو وہ خوش ہو کر آپ کے حق میں دعا کرتی۔ جب بلی دل سے دعا دیتی ہے انسان کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ اور التماس، محترم ناظرین، قدرت کے اس پورے نظام میں اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کی ایک خاص اہمیت رکھی۔ اگر ہم اللہ کی بے زبان مخلوق پر رحم کریں گے تو عرش والا ہم پر رحم کرے گا اور ہمارے رزق کے بند دروازے کھول دے گا۔ وہ تمام چیزیں جنہیں ہم نے ضروری سمجھ لیا ہے، درکار سمجھا ہوا ہے کہ یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی درکار ہے، یہ بھی درکار ہے، اکثرت درکار نہیں، اس کی اکثریت جو ہے وہ درکار نہیں ضروری۔ اس لیے اب یا تو انسان اپنی کوئی دنیاوی حقیقی ضرورت پوری کرنے کے لیے وقت صرف کرے یا دین کی اور آخرت کی کمائی کے لیے صرف کرے۔ اب نیند ہے استراحت کی، یہ انسان کی ضرورت ہے، یہ ضرورت پوری کرے۔ کھانا ہے یہ انسان کی ضرورت، لہذا اس کو تو اس کے اندر شامل سمجھیے۔ اب جو وقت بچ گیا ہے وہ سارا کا سارا آخرت کو بنانے اور کمانے میں دین کی خدمت کو لگنا چاہیے۔ کہاں بچ گیا آپ کے پاس؟ ٹائم بچا ہی نہیں۔ ٹیسٹ ٹائم جس کو کہتے ہیں، کوئی ہابی ہے جی میری، بس وقت گزاری کا مشغلہ ہے، وقت گزاری، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ کو وقت گزارنے کے لیے مشغلہ چاہیے، یا ضروریات زندگی کے لیے وقت صرف ہونا چاہیے، اور یا پھر وہ وقت لگنا چاہیے آخرت کے بنانے اور کمانے۔ جو دو چیزوں سے تیسری کیٹیگری آ جائے گی وہ مالا یعنی، اس کا کہ اس سے کوئی تعلق ہی نہیں، لا حاصل بے مقصد، بلا ضرورت۔ یہ انسان کے اسلام کی خوبی ہے، یہ بھی گویا کہ احسان کا درجہ ہو گیا۔ من حسن الاسلام، اسلام کے بعد درجہ ایمان، ایمان کے بعد احسان۔ من حسن اسلام المرء، ایک انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے، حسن یہ ہے، ترکہ ما لا یعنی ہے، اس کا چھوڑ دینا ہر اس چیز کو جو اس کے لیے لا حاصل ہو، غیر ضروری ہو۔ ابی حمزہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ جن کو ہم جانتے حضرت انس حضور کے خادم تھے، ان کی والدہ 9 برس کی عمر تھی ان کی، جبکہ حضور کی خدمت میں چھوڑ گئی تھی کہ حضور یہ بچہ آپ کے پاس رہے گا، آپ کی خدمت کرے گا، آپ کی صحبت سے فیض یاب۔ اور یہ انس بن مالک یہ ہے جو کہتے ہیں کہ میں نے اتنے سال حضور کے ساتھ گزارے ہیں خادم کی حیثیت سے، ایسا بھی موقع کبھی نہیں آیا کہ آپ نے مجھ سے یہ کہا کہ اے انس تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ جھڑکنا، ڈانٹنا، لپٹنا تو بہت دور کی بات، شفقت، ملاطفت، ملائمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج کا جزء۔ اب ان کی کنیت ہے ابو حمزہ، عن ابی حمزہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ خادمے کے نیچے مین کیوں آ گئی ہے، دیر کیوں آ گئی ہے؟ ان تو آ رہا انس سے پہلے، چلیے ٹھیک ہے، بدل کہہ لیں، صفت کہہ لیں، چلیے۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے روایت کیا، آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، رواہ البخاری و مسلم۔ اب یہ حدیث کے روایت کے اعتبار سے چوٹی کے درجے کی حدیثوں میں سے، اور اس میں ذرا کیٹیگوریکل ڈینائل دیکھیے، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا
جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی شے پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ اس سے اونچی اخلاقی تعلیم کیا ہو؟ لیکن اس کا مفہوم عام طور پر محدود سمجھا جاتا ہے کہ آپ اچھا پہننا چاہتے ہیں تو اپنے بھائی کو بھی اچھا پہنائیں، آپ اچھا کھانا چاہتے ہیں تو بھائی کو بھی اچھا کھلائیں۔ تو بھائی بھی ایک حقیقی بھائی ہے، ایک چچا دار بھائی ہے، ایک بھائی جو ہے وہ دادا کی نسل سے چل کر بھائی بن گیا، یہ تو پھیلتا جائے گا۔ ہر انسان دوسرے انسان کا بھائی ہے، کم سے کم ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، دائرہ تو پھیلتا جائے گا۔ لہذا ایک طرف تو گویا کہ لوگوں کی طرف خیر اور بر تبرع اس کی تلقین ہو گئی، لیکن اصلاً یہ حدیث ہم نے خاص طور پر جو کوٹ کی ہے وہ کس اعتبار سے؟ یہ دعوت دین کے لیے بنیادی موٹو۔ آپ نے اگر دین کو اپنے لیے پسند کیا ہے اور آپ اپنے بھائی کو اس کی دعوت نہیں دے رہے تو آپ نے ایمان کی رمق دی، آپ نے خود اپنے آپ کو جہنم سے بچنے کا تو سامان کر لیا ہے اور اپنے بھائی کو جہنم کی طرف جاتے دیکھ رہے ہیں، اور تم تک دیدم دم نہ کشیدم، ایمان کا یہ رمق لا یؤمن احدکم، یہ دعوت کا سب سے بڑا موٹو۔ میرے بھائی، میری اولاد، میرے رشتہ دار، میری قوم، دائرہ وسیع ہوتا جائے گا۔ تنظیم اسلامی کا جو ہمارا تاسیسی قرارداد اس کی پھر تشریحات ہو، ہر شخص کو داعی ہونا چاہیے، اور دعوت کا دائرہ قو انفسکم، اس کے بعد واہلیکم، اس کے بعد اپنا کنبہ قبیلہ، یا اس کے بعد اپنی قوم، یا قوم عبد اللہ، اس کے بعد کوئی نوع انسانی ہے۔ یہ سب سے بڑی خدمت خلق ہے، اس لیے کہ کھانا پینا پہننا یہ تو صرف اس دنیا سے متعلق ہے۔ جو آخری زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، ابدی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کے خیر اور اس کی بھلائی میں آپ دوسروں کو شریک نہیں کرنا چاہ رہے، پوری طرف سے ایڑی چوٹی کا زور لگا دے تو کوئی ریجیکٹ کرتا ہے تو وہ اس کے دل میں ہے، اس کی جواب نہیں وہ خود اللہ کے ہاتھ کرے گا۔ لیکن اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو آپ اس حدیث کی زد میں آ جائیں گے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ اب ایک حدیث آ رہی ہے کہ جو اسلام کے قانونی نظام کی ایک اہم ترین شق ہے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، رواہ البخاری و مسلم۔ یہ بھی پھر روایت کے اعتبار سے بہت اونچی